وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات کے متعلق کافی اہم باتیں سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کو جنات کے دفن کی حکایات، گستاخ جن کا انجام، جنات کی موت اور جنات کی عمروں سے متعلق بتایا تھا۔ آج بھی ہم کافی اہم اور دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ اول تا آخر بغور ملاحظہ فرمانا ہے۔ نیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں اور درست جواب دینے والوں کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے پچھلے سلسلے میں جو سوال پوچھا تھا، اس سوال کا درست جواب دینے والوں کا نام آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ سوال یہ تھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنے غلام آزاد فرمائے تھے؟ درست جواب اس کا یہ ہے کہ 40 غلام آزاد فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آج بھی سلسلہ اول تا آخر دیکھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آئیے درود پاک کی فضیلت جانتے ہیں۔ مدینہ کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، پچھلے سلسلے میں ہم نے جنات کی تدفین سے متعلق کچھ واقعات آپ کو سنائے تھے۔ آج میں سب سے پہلے عطاری جن کا واقعہ سناتا ہوں، جس میں آپ سنیں گے کہ عطاری جن کے غسل میت کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ باتیں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ فیضان مدینہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک خادم اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے سفید مدنی لباس پہن رکھا تھا اور سر پر سنت کے مطابق زلفیں جلوہ نما تھی۔ مجھ سے فرمانے لگے، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں غسل دینا ہے۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو مجھے گھر کے باہر کسی کی فوتگی کے کوئی اثرات دکھائی نہ دیے۔ جب میں ان صاحب کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو وہاں بھی مجھے کوئی نہ دکھائی دیا۔ یہ میرے لیے ایک نئی دلچسپ اور عجیب بات تھی، کیونکہ عموماً میت والے گھر میں لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں بھی بالکل سناٹا تھا اور ایک جیسے حلیے کے 5 افراد موجود تھے۔ ان 5 نے بے داغ سفید لباس زیب تن رکھا ہوا تھا، سفید لباس پہن رکھے تھے، سر پر زلفیں سجا رکھی تھی اور ان کی پیشانیاں کثرت سجود کی علامت سے مزین تھی۔ گھر کی ویرانی اور ان لوگوں کے ایک جیسے حلیے اور ان کے انتہائی سفید بے داغ لباس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں جنات کے درمیان تو نہیں، لیکن میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔
جب میں نے غسل دینے کے لیے میت کے چہرے سے چادر اٹھائی تو دیکھا کہ یہ کوئی ضعیف العمر بزرگ تھے، جن کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی، سر پر زلفیں، اور ان پانچوں میں سے ایک کے ہاتھ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مرتب کردہ رسالہ مدنی وصیت نامہ تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے سے مردے کو غسل دینے کی سنتیں اور آداب بتاتا ہوں، آپ اس کے مطابق غسل دیجئے۔ ان میں سے ایک صاحب دوسرے کمرے سے میت پر بطور پردہ ڈالنے کے لیے سفید موٹا تولیہ لے کر آئے۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق میت کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد انہوں نے ایک ڈبیا دی، غالباً اس میں زعفران تھا، اور کہا کہ اس سے جسم پر یا عطار المدد لکھیے۔ پھر ایک سبز کپڑا لایا گیا جس پر سنہری تاروں سے یا غوث آدم دستغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یا عطار دامت برکاتہ العالیہ لکھا ہوا تھا۔ اس کو میت پر ڈال دیا گیا۔ جب میں فارغ ہوا تو ان میں سے ایک نے میری کمر پر تھپکی دی اور کہا، نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ممکن ہو تو ضرور آئیے گا۔ میری عجیب حالت تھی، لہذا سر ہلا کر رہ گیا۔ دم رخصت بھی مجھے گھر میں یا گھر کے باہر کوئی نہ دکھائی دیا۔ جو صاحب مجھے لائے تھے انہی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر واپس روانہ ہوا۔ کچھ دور جا کر وہ مجھ سے کہنے لگے، یہاں سے آپ خود چلے جائیں، اور مجھے گاڑی سے اتار کر وہ واپس لوٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ میری گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کیفیت میں چلتا ہوا میں اپنی مسجد تک پہنچ گیا۔ بعد میں جب میں اس علاقے کی مسجد کے ذمہ داران سے نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ کے بارے میں معلومات کرنے پہنچا تو ان سب نے اپنے علاقے کے کسی گھر میں فوتگی ہونے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بہت حیرت میں پڑ گیا اور ذمہ داران کے ہمراہ اس گھر کی تلاش میں نکلا تو تلاش کرنے کے باوجود نہ تو مجھے وہ گھر ملا اور نہ وہ افراد ملے۔ میں خالی ہاتھ واپس ہو لیا۔ بعد میں اس علاقے کے دیگر اسلامی بھائیوں سے بھی معلومات کی گئی، اس علاقے کے مسجد کے نمازیوں سے ہی پوچھا گیا، مگر سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حالانکہ میری بہترین یادداشت کے مطابق میت والا گھر مسجد کے قریب ہی کسی گلی میں تھا۔ نہ جانے اس گھر اور ان افراد کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ ان تمام حقائق کی بنا پر مجھے تو ایسا لگتا ہے جس مرحوم کو میں نے غسل دیا تھا شاید وہ کوئی جنوں کے عطاری خاندان کے عطاری جن تھے، کیونکہ دوران غسل ہدایت دینے والے نے مدنی وصیت نامہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ کے بعد اس نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو اپنا پیر و مرشد قرار دیا تھا، اور پھر میت کے جسم پر یا عطار المدد لکھوایا۔ پھر کفن کے اوپر ڈالی جانے والی چادر پر سنہری تاروں سے یا غوث آدم دستغیر رضی اللہ تعالی عنہ اور یا عطار دامت برکاتہ العالیہ لکھا ہوا تھا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ دنیا میں اچھا کریں گے تو آخرت میں اچھا اجر پائیں گے، برا کریں گے تو انجام بھی برا ہوگا، لیکن کیا یہ بات معلوم ہے کہ جنات کو بھی اچھے برے اعمال کا جواب دینا پڑے گا؟ جی ہاں پیارے مدنی منوں، محشر کے میدان میں جہاں انسان اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حساب اعمال کے لیے کھڑے ہوں گے، وہیں جنات بھی اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ فرمانے رب لم یزل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی
علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، بلکہ یہ لپٹ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ پہلے سے اس کی خبر دے دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچا سکو۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح انسانوں کو حساب محشر کے بعد بارگاہ رب الانام عز و جل سے پروانہ بخشش جاری ہوگا یا معاذ اللہ عز و جل دخول جہنم کا حکم ملے گا، اسی طرح جنات کو بھی ان کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عتاب کا سامنا ہوگا۔ سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر جن آتش جہنم کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ مزید سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے ان گروہ میں سے جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی، بے شک وہ ضیاءکار تھے، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علی رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری جلد 10 صفحہ 645 پر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جنات کی جزا اور سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا، ہاں ان کے لیے ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر جنات کو آخرت میں عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ، تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، البتہ مسلمان جنات کی جزا میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں جنت میں داخلہ ملے گا یا نہیں۔ اس بارے میں علماء کرام کی 4 آراء ہیں، 4 اقوال ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک مسلمان جنات جنت میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا ضحاک علی رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں کہ جن جنت میں داخل ہوں گے اور کھائیں گے پیئیں گے بھی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مخلوق کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ مخلوق جو تمام کی تمام جنت میں جائے گی، اور دوسری وہ مخلوق جو تمام کی تمام جہنم میں جائے گی، جبکہ بقیہ 2 اقسام میں سے بعض جنت میں اور بعض جہنم میں جائیں گے۔ تمام کے تمام جنت میں جانے والے فرشتے ہوں گے، اور جو تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے وہ شیاطین ہوں گے۔ رہے اب وہ جو جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے تو وہ جن اور انسان ہیں۔ انہیں نیکیاں کرنے پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور وہ کفر اور گناہ کرنے پر سزا بھی پائیں گے۔ اور جنت میں جانے کے بعد کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی یا نہیں کھائیں گے یا نہیں پیئیں گے، تو بعض علماء کے نزدیک وہ کھائیں گے پیئیں گے، جبکہ بعض کے نزدیک وہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، بلکہ انہیں ایسی تسبیحات اور اذکار الہام کیے جائیں گے جن سے وہ ایسی لذت پائیں گے جیسی لذت اہل جنت کو کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم
وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے گرد و نواح میں رہیں گے۔ انسان ان کو دیکھیں گے مگر وہ انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تیسری، وہ اعراف میں رہیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، مومن جنوں کے لیے ثواب بھی ہے، ان پر عقاب یعنی سزا بھی ہے۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے ثواب کے بارے میں جانا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعراف پر ہوں گے اور وہ امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے پوچھا اعراف ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں درخت اور پھل بھی اگتے ہیں۔ چوتھا قول جو ہے یہ توقف کا ہے، یعنی اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی کہ یہ جنت میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے یا کہاں رہیں گے، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے پوچھا گیا حضور جنت میں جنات جائیں گے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے، جنت میں سیر کو آیا کریں گے۔ پھر فرمایا جنت تو جاگیر ہے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی اور ان کی اولاد میں تقسیم ہوگی۔ کیا فرمایا کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، ان کے درمیان اور ان کی اولاد کے درمیان تقسیم ہوگی۔ پیارے مدنی منوں، کتنی پیاری معلومات ملی ہمیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ جنات کے متعلق مزید سماعت فرمائیں، تو آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں مجھ کو جو ظن غالب ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسان کی بیویاں ملیں گی، یعنی جو انسان بیویاں ہوں گی وہ ملیں گی، اور حوریں بھی ملیں گی، اور جنات کو جنیات بیویاں ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، اور کسی انسان کو جنیاں نہیں ملے گی اور نہ کسی جن کو انسیہ ملے گی، اور مومن خواہ انسان ہو یا خواہ جن ہو اس کو وہی ملے گی جو اس کی نوع کے لائق ہو اور اس کے نفس اس کی خواہش کرے۔ کیا پتہ چلا کہ جنت میں انسانوں کو انسانوں کی بیویاں اور حوریں بھی ملیں گی، اسی طرح جنات کو حوریں بھی ملیں گی اور جنات بیویاں بھی ملیں گی، انسان کو ان کی اقسام سے ملیں گی اور جنات کو ان کی اقسام سے ملیں گی۔ ایک مرتبہ جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو چند مریدین بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ لوگ کسی منزل پر اترتے تو ان کے پاس سفید کپڑے میں ملبوس ایک جوان آ جاتا، ایک جوان شخص آ جاتا، مگر وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کو وصیت فرمائی کہ وہ اس نوجوان سے بات چیت نہ کیا کریں۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ایک گھر میں ٹھہر گئے، قیام پذیر ہو گئے۔ جب یہ حضرات گھر سے نکلے تو وہ نوجوان گھر میں داخل ہو جاتا، اور جب یہ حضرات گھر میں داخل ہوتے تو وہ نوجوان باہر نکل جاتا۔ ایک مرتبہ سب لوگ گھر سے چلے گئے لیکن ایک فرد، ایک صاحب بیت الخلاء میں رہ گئے۔ اسی دوران وہ نوجوان داخل ہوا تو اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے تھیلی کھولی اور ایک کھجور، جو کھجور پکنے کے قریب ہو، نکال کر کھانے لگا۔ جب وہ صاحب بیت الخلاء سے نکلے اور ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی ان حضرات کے پاس نہیں آیا۔ جب ان صاحب نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا یہ شخص ان جنات میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلے سلسلوں میں بتایا تھا کہ جنات مرتے بھی ہیں، دفن بھی کیے جاتے ہیں،
آج ہم نے بتایا کہ جنات کو بھی حساب و کتاب دینا پڑتا ہے۔ جنت میں جانے یا نہ جانے کے حوالے سے بھی کافی معلومات امید ہے جانی ہے۔ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، کافی نئی باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ اب آپ کا امتحان شروع، معلوم ہے نا، سوال پوچھا کرتے ہیں اور درست جواب دینے والوں کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو سب تیار ہیں نا؟ آپ تیار ہو جائیں سوال کے جواب کے لیے۔ تو نوٹ فرمائیں آج کا سوال، جواب کے لیے نمبر، ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنات کو بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا؟ جلدی جلدی ان نمبر اور اس ای میل ایڈریس پر جوابات سینڈ فرمائیں۔ جواب دینا ہے آپ نے ہاں یا نہ کی صورت میں۔ انشاءاللہ عز و جل جو درست جواب دے گا اس کا نام مدنی چینل پر بھی پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سلسلہ قوم جنات میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا